یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے زیادہ ڈرپوک بچے اورائن کی، جسے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا۔ مثلاً وہ اپنی ایک دوست کو پسند کرتا تھا مگر اس سے بات کرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اورائن کے پاس ایک ڈائری تھی جس میں وہ اپنے سارے ڈر کی تصویریں بناتا تھا۔ اسی ڈائری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ اسے کلاس میں غلط جواب دینے سے بھی خوف آتا تھا، اسی لیے جب بھی ٹیچر سوال کرتی وہ چھپ جایا کرتا، کیونکہ اسے لگتا کہ اگر اس نے غلط جواب دیا تو سب اس پر ہنسیں گے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنی ٹیم کے ہارنے کی وجہ نہ بن جائے۔ اس کی کلاس میں ایک بدمعاش لڑکا بھی تھا جس سے وہ ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اکثر اس کو مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اسے کتوں سے، شہد کی مکھیوں سے، عمارت سے گرنے سے، مچھروں کے کاٹنے سے اور سمندر سے بھی ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن کلاس ٹیچر نے سب بچوں سے ٹرپ پر جانے کا فارم لانے کو کہا۔ جن بچوں کو گھر سے اجازت ملی تھی وہ فارم جمع کروانے لگے، مگر اورائن کے دماغ میں خیال آیا کہ اگر ہم گئے تو بس میں ضرور آگ لگ جائے گی۔ باقی سب بچے فارم جمع کرا دیتے ہیں لیکن اورائن ٹیچر سے چھپ کر نکل جاتا ہے۔ ٹیچر اسے دیکھ لیتی ہے اور پوچھتی ہیں کہ تم نے فارم جمع کیوں نہیں کرایا؟ اورائن جھوٹ بول دیتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے اجازت نہیں دی، اصل میں اس نے فارم چھپا دیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا تم ٹرپ پر جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں ماں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ماں کہتی ہیں ڈر تو سب کو لگتا ہے، یہ تو نارمل ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ پھر رات کو اس کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہم سونے جا رہے ہیں، آج ہمیں ڈسٹرب نہ کرنا۔ اورائن اپنے کمرے کے سارے چھوٹے لیمپ جلا دیتا ہے تاکہ ذرا سا بھی اندھیرا نہ ہو، لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے لائٹ چلی جاتی ہے۔ وہ ٹارچ لے کر کمبل کے نیچے چھپ جاتا ہے، مگر ٹارچ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اب اندھیرے کے ساتھ اس کا خوف بھی بڑھنے لگتا ہے۔ وہ چلا کر کہتا ہے اندھیرے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم برے ہو۔ مگر روز روز کی چیخو پکار سے اندھیرا خود آ جاتا ہے۔ اورائن ڈر کے مارے بیڈ سے نیچے گر جاتا ہے۔ اندھیرا اس پر غصہ کرتا ہے، تم ہر رات چیختے ہو، روتے ہو، شور مچاتے ہو، میں تھک گیا ہوں، تمہارے ڈر سے تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ اورائن پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں اندھیرا ہوں، لوگوں کا ڈر۔ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس سے میں بھی اداس ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر اورائن اس سے بات کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اندھیرا کہتا ہے تو آؤ ایک رات میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اندھیرے میں بھی خوبصورتی ہے۔ پہلے اورائن انکار کرتا ہے، پھر مان جاتا ہے۔ اندھیرا اسے رات کے دور پرے لے جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اورائن بڑا ہو چکا ہے اور یہ سب اپنی بیٹی ہائبیشیا کو کہانی کے طور پر سنا رہا تھا، کیونکہ ہائبیشیا بھی اسی طرح ڈرتی تھی۔ اورائن اسے بتاتا ہے کہ رات میں بہت سے فرشتے ہوتے ہیں، نیند، خاموشی، ڈراؤنی آوازیں اور خواب، مگر اورائن کی وجہ سے سب اسے ناراض تھے، کیونکہ وہ ہر چیز سے ڈر کر ان کا کام خراب کر رہا تھا۔ آخر میں وہ سب اسے اپنا کام دکھاتے ہیں، مگر اورائن ہر جگہ ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اندھیرے نے آخر کہا اب تمہیں اپنے ڈر پر قابو پا لینا چاہیے۔ اورائن کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ اندھیرے سے نہیں ڈرتا۔ وہ سب کے سب خوشی سے وقت گزارتے ہیں، مگر جب روشنی آتی ہے سب فرشتے اندھیرے کو چھوڑ کر اجالے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اندھیرا اکیلا ہو جاتا ہے، بہت اداس۔ اورائن اسے منانے کی کوشش کرتا ہے مگر اندھیرا ہار مان لیتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ پھر کہانی واپس حال میں آتی ہے۔ ہائبیشیا کہتی ہے پاپا یہ اینڈنگ تو سیڈ تھی، اب میں اسے مکمل کروں گی۔ وہ اورائن کے بچپن میں واپس جاتی ہے اور سب فرشتوں کو واپس لاتی ہے۔ وہ سب ساتھ مل کر اندھیرے کو واپس لاتے ہیں۔ اب اورائن کو اندھیرے سے کوئی ڈر نہیں رہتا، سب خوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اجالا بھی۔ اندھیرا کہتا ہے اب میرا وقت ختم، میں تمہارے خوابوں میں آتا رہوں گا۔ آخر میں ہائبیشیا واپس اپنے وقت میں چلی جاتی ہے اور اورائن اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ وہ اب بدل چکا ہے۔